درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں بے یقینی اور عذاب کی جھلک تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے قدموں میں گرے اس وجود کو خون میں لت پت دیکھ رہا تھا۔ سفید پتھر تیزی سے سرخ ہو رہے تھے۔ زمین پر گرے وجود کی سانسیں رک چکی تھیں۔ اس کا چہرہ ایک مردے کی طرح سفید تھا۔ کچھ دیر پہلے بھی اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا، اب درد سے سفید ہو چکا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ ایک خوف اس کے اندر اترتے ہوئے طوفان کا غماز تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی بے جان جسم کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ وہ بے جان تھی، وہ ساکت تھی۔ درخزئی خانزادہ کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ خون میں لت پت اس کی باہوں میں بے جان گڑیا کی مانند تھی۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی کہ نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا دل کا مکان رنگین ہو چکا تھا۔ وہ خون میں لت پت اس وجود کو اٹھائے اپنی سرخ نم آنکھیں سامنے کھڑی عورت پر گاڑ گیا، جو اس کے لیے بے حس تو تھی ہی، اپنی بیٹی کے لیے بھی بے حس ہوگی۔ درخزئی خانزادہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے مردہ وجود کو اٹھائے تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بدحواسی سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا۔ بارش کے زور نے تیزی اختیار کی تھی۔ یکدم وہ رکا، اس کے قدم ایک لمحے کے لیے تھم گئے تھے۔ اس کی نظریں اس سفید چادر پر پڑیں جو بارش میں بھیگ کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس نے فوراً چادر اٹھائی اور اسے اس نیم مردہ جسم پر اڑا دیا۔ وہ سفید چادر اب اس کے جسم کے ساتھ اس طرح لپٹ چکی تھی جیسے کوئی کفن مردے کے جسم سے لپٹتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے گاڑی کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کے قدم تیز تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کا خون آلود جسم رکھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے بیک ویو مرر سے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور گاڑی تیز رفتاری سے چل پڑی۔ سڑک کی پتھریلی سطح، ہر ایک اونچائی اور نیچائی پچھلی سیٹ پر موجود بے جان وجود کی تقدیر کا حصہ بن چکا تھا۔ بارش کی تیز بوندیں گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں اور طوفان شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ ہاسپٹل کے کمرے میں اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ملالہ خان پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ میڈیکیشن کے اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ گولی دل سے دور کندھے سے تھوڑا نیچے لگی تھی۔ وہ کافی دیر آئی سی یو میں کریٹیکل کنڈیشن میں رہی تھی۔ ابھی اسے کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی سرخ نگاہوں کا ارتکاز اس کے چہرے پر تھا، جہاں ایسا لگ رہا تھا خون کی ایک ایک بوند چھین لی گئی ہو۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سفید تھا، الجھے بکھرے بال، لٹھے کی مانند سفید چہرہ اور بالائی ہونٹ پر بے حد گہرا زخم۔ وہ اپنے دیے گئے زخم سے نگاہیں چراتے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ گیا۔ درد کی شدید لہر اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اتنا مضبوط مرد ہو کر یہ درد برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے لیٹے وجود نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس نے بہت بے رحمی دکھائی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی نگاہیں اس کے ہونٹوں پر جم کر رہ گئی تھی۔ لیلما خانم کی طرح اسے اپنا آپ بھی بے رحم ہی لگا تھا۔ ایک عورت ایک نازک وجود پر ایسے بے رحمی دکھائی، اسے ایسے چھوا، وہ کیسا مرد تھا؟ وہ مضطرب انداز میں اپنی ہلکی گنی بیئرڈ کو انگلیوں سے سہلانے لگا۔ وہ اس کے بے حد خوبصورت نقوش پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ملالہ خان ایسی نہ تھی۔ وہ بچپن سے بہت کم حویلی میں رہا تھا، مگر جب جب وہ حویلی آیا، ملالہ خان کا تنتنا غرور ہی دیکھا تھا۔ وہ اس سے تو سیدھے منہ بات کرتی نہیں تھی۔ وہ لیلما خانم بہرمند کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی۔ ملالہ خان کو اپنی خوبصورتی پر غرور تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بھی جب حویلی آتا اس بد دماغ مغرور لڑکی کو منہ نہ لگاتا، اس پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالتا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت ہونے کے باوجود اسے کبھی خود کی طرف فیسینیٹ نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کی بے تحاشا خوبصورتی کے سحر میں کبھی جکڑا نہیں گیا تھا۔ عورت کی خوبصورتی مرد کو نہ بائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ درخزئی خانزادہ تھا۔ اگر ملالہ خان مغرور تھی تو وہ بھی مغرور تھا، خود پسند تھا۔ زندگی میں پہلی نظر میں کسی عورت نے اٹریکٹ کیا تھا، وہ صرف عنایا ہی تھی، جس کی نفرت میں بھی کیسا سکون تھا، کیسی اٹریکشن تھی۔ یہ کوئی درخزئی خانزادہ سے پوچھتا، وہ عنایا کو یاد کر کے زخمی سا مسکرایا۔ درخزئی خانزادہ عنایا کو یاد کرتے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا۔ لیلما خانم کا ایک فون نہیں آیا تھا۔ ملالہ مر گئی کہ زندہ ہے پوچھا تک نہیں تھا۔
انہیں ملالہ خان کی پرواہ ہوتی تو کیا وہ اس پر گولی چلاتی؟ لیلما خانم اتنی بے حس عورت تھی، اسے آج پتہ چلا تھا۔ دل میں ان کے لیے تمام شکوے دم توڑ گئے تھے۔ جو اپنی بیٹی کے لیے ایسی تھی تو اس کے لیے کیسے رحم دل ہو سکتی تھی؟ درخزئی خانزادہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے زخمی سا مسکراتے جا رہا تھا۔ وہ ملالہ خان کو اس حالت میں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ وہ تو ہاسپٹل میں اسے پہچانتے کسی کی جرات نہیں ہوئی تھی کچھ بھی کہنے کی، مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی بھی دشمن پولیس کی صورت میں کارروائی کر سکتا تھا۔ ملالہ خان ہوش میں آنے کے بعد لیلما خانم کے خلاف بیان نہ دے، وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے لیلما خانم پر پولیس کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مورے تھی اس کی، وہ کسی صورت لیلما خانم پر ایک آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اگر پولیس کچھ نہ کر پاتی، اسے جرگے کی صورت میں سب سے نمٹنا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے ملالہ خان کو ہر حالت میں سب سے جھوٹ بولنا ہی تھا۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبائے اس کی طرف بڑھا۔ وہ بنا کسی رنگ روپ کے ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی۔ نقوش ویسے ہی خوبصورت تھے مگر چمک ماند پڑی تھی۔ وہ سچ میں بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ اپنی انا مار کر اس کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، اس سے محبت کی بھیک مانگتی تھی، یہاں تک دوسری عورت بن کر رہنے کو تیار تھی، یہاں تک بہرمند اور لیلما خانم کا تشدد بھی سہ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھتے مسلسل سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتی تو اس سے اب تک طلاق لے کر آگے بڑھ جاتی، اس دھتکار، اس تشدد سے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ خان سمجھنے کی کوشش کرو، غزین نے میرے دل کو نہیں چھوا، میرے دل کو تم نے چھوا ہے۔ میرے جسم پر صرف تمہارے ہاتھ لگے ہیں، میرے نقوش پر صرف تمہاری سانسوں کی تپش پڑی ہے۔ میں کپڑے پہنتے ہوئے بھی خود کو چھونے سے ڈرتی ہوں کہ اس جسم پر صرف میرے خان کا حق ہے، کہیں میں خود کو چھو کر تمہارے ساتھ بے وفائی نہ کر لوں۔ تم مجھے معاف کر دو خان۔ ملالہ خان کے لفظ یاد کرتے وہ اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا۔ وہ جتنا اس سب سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی حالات کے گرداب میں خود کو جکڑتا ہی محسوس کرتا جا رہا تھا۔ وہ اسی وقت کمرے سے نکل آیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ عنایا نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی، وہ ابھی تک نہیں اٹھی ہوگی، اسے یقین تھا۔ وہ ویسے ہی گہری نیند سوتی تھی۔ اس سلیپنگ سپرے کے بعد وہ اتنی جلدی اٹھ جائے ناممکن تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی درخزئی خانزادہ کو اپنے خون آلود کپڑے چینج کرنے تھے۔ ملالہ خان پر گولی چلی، وہ کسی صورت عنایا کو پتہ نہیں چلنے دے سکتا تھا۔ ملالہ خان کو گولی لگی، صرف یہ حقیقت نہیں کھلنی تھی، بہت سے رازوں پر پردے اٹھ سکتے تھے۔ وہ اس کے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی، وہ کسی صورت عنایا کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ جب تک اس کا بچہ اس دنیا میں نہ آ جاتا، ملالہ خان اور اس کے رشتے کی حقیقت وہ عنایا پر کھلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہوتے عنایا کے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھتے اپنے خون آلود کپڑے اتارتے باتھ کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ اپنے بے حد خوبصورت اور بہت بڑے جدید واش روم میں وائٹ ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس وینٹی کے سامنے کھڑے اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ کر رہا تھا، جہاں ملالہ خان کے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ مرر میں دیکھتے جلدی جلدی اپنے ہاتھ پر ڈریسنگ کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر درخزئی خانزادہ کے بموں کے بیچ شکن آن ٹھہری تھی، جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ وہ واش روم کا لاک کرنا بھول گیا۔ درخزئی عنایا اسے پکارتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے جکڑے اسے سلیپ پر لٹا گیا تھا۔ ہے مائسوین، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کبھی تو اپنے اس بیچارے خان کو اکیلا چھوڑ دیا کرو۔ واش روم میں بھی چھاپا۔ وہ اپنے نم بالوں کو جھٹکتے پانی کی بوندیں عنایا کے چہرے پر گرا گیا تھا۔ وہ عنایا کو سلیب پر لٹائے اسے محصور کیے ہوئے تھا تاکہ عنایا کی نظریں نیچے گرے خون آلود کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اتنا ہینڈسم خان ہوں تو کیسے پیچھا چھوڑ دوں؟ کیا پتہ کب مجھ سے کوئی چرا لے؟ عنایا نے درخزئی کے یونانی دیوتاؤں جیسے نقوش کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی مجھے کبھی تم سے چرا لے تو کیا کرو گی؟ درخزئی خانزادہ نے اس کی بات پر آئی برو اچکاتے سوال کیا۔ نہ جان سے ماروں گی نہ مروں گی، آپ کو چھوڑ دوں گی درخزئی۔ عشق میں جدائی قبول ہے، بے وفائی اور دھوکہ نہیں۔ عنایا کے لب مضبوطی سے بنا کسی لچک کے جنبش میں ڈھلے تھے۔ یہ کیسا عشق ہے تمہارا جب میں تمہیں جدائی گوارا ہے؟ عنایا کی بات پر درخزئی خانزادہ کی رنگت میں سرخیاں کھلی تھیں، کنپٹی کی رگیں اجاگر ہوئی تھیں۔ مقابل کی جدائی والی بات پر وہ سلگ کر رہ جاتا تھا، روح جل کر رہ جاتی تھی۔
تم سے دور رہوں گی تو بھی تڑپ کر مر جاؤں گی۔ ملالحان کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ پتہ نہیں کیوں آج دونوں عورتوں میں موازنہ کر چکا تھا۔ یہ کیسا عشق ہے درخزئی جس میں شراکت داری کی گنجائش رہے؟ وہ جواباً سنجیدگی سے بولی۔ بے وفائی کی گنجائش ہو نہ ہو مگر عنایات جدائی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں میں اپنی زندگی سے کبھی نہیں جانے دوں گا۔ تم میری و میری رہو گی۔ تمہیں کبھی اپنی دسترس سے نہیں نکلنے دوں گا۔ درخزئی خانزادہ اس کی بات پر شعلہ بار لہجے میں بڑک اٹھا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہا درخزئی کہ آپ کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے؟ بے وفائی کریں گے تو مر جائیں گے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے جانے نہیں دیں گے؟ بے وفائی کی شراکت داری کی گنجائش ہے کیا؟ عنایات درخزئی کی بات پر تڑپتے ہوئے اپنے ناخنوں سے اس کا سینہ کرون چکی تھی۔ اس کے لمبے ناخن درخزئی خانزادہ کا چٹانی سینہ آگے سے زخمی کر چکے تھے۔ وہاں خون کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے اپنی پینک ہوتی بیوی کو کمر سے سختی سے جکڑے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ وہ درخزئی کے سینے پر زخم دیکھتے بھی اس کے سینے کو مزید بے رحمی سے کھرونچنے لگی۔ میری جنگلی بلی، تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی لگتا تو نہیں؟ پورا یقین ہے میری پسٹل سے میری جان پہلے لوگی۔ وہ اب عنایت کی کلائیاں جکڑے اسے اس کی کمر کے پیچھے لگا چکا تھا۔ وہ مزید اس کے جنگلی ایکٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا سینہ وہ اپنے نوکیلے ناخنوں سے نوچ چکی تھی۔ پھر یہی کہا درخزئی کہ میں مار ڈالوں گی آپ کو۔ یہ نہیں کہا آپ صرف میرے رہیں گے۔ وہ اس کی بات پر شعلوں کی مانند جلتے اس کے سینے کے زخم پر دانت گاڑ گئی تھی۔ درخزئی دانت پر دانت جماتے عنایت کی بے رحمی برداشت کرنے لگا۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کا سینہ کاٹ رہی تھی۔ درخزئی نے اپنے زخمی بینڈیج لگے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ ہاتھ ہونٹ زخمی تھے، اب سینہ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ مائی سوین، درخزئی خانزادہ نے درد برداشت کرتے نرمی سے اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ملالہ خان کو وہ خود سے دور جھٹک سکتا تھا مگر اس عورت کو کبھی نہیں۔ وہ ملالہ خان سے بھی زیادہ بے رحمی سے اس کے سینے پر جھکی اسے زخم دے رہی تھی۔ سوین، درخزئی خانزادہ نے اب اسے سختی سے پکارا تھا۔ وہ کسی زخمی شیرنے کی مانند جیسے اس کے سینے سے دل ہی نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ عنایت یوں اگریسو ہو جائے گی اسے نہیں پتا تھا۔ وہ آگے پیچھے بھی اس کے سینے گردن پر کاٹتے اپنا غصہ اتارتی تھی مگر ایسا جنگلی پن نہیں دکھاتی تھی۔ عنایت درخزئی کی گرجدار آواز پر اس کے سینے سے اپنے دانت ہٹاتے پیچھے ہوئی تھی۔ درخزئی، اس کی گلابی متورم آنکھیں، سرخ چہرہ، لرزتا بدن، اس کی الجھی بکھری سانسوں پر پریشان ہوا تھا۔ عنایت میری جان کیا ہوا؟ درخزئی خانزادہ نے اس کے بھیگے گالوں پر ہاتھ جمایا۔ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، ایک بات غلطی معاف ہے، یہاں تک گناہ بھی معاف ہے مگر بے وفائی نہیں۔ اگر کبھی اپنی بے وفائی کے ایکٹ پر خدا کے دیے ہوئے ضابطوں اور حقوق کی مہریں لگانے کی کوشش کی تو پھر میں ابھی آپ پر واضح کر دوں، خدا کا بنایا ہوا ایک ضابطہ، ایک قانون یہ بھی کہتا ہے عشق میں شرک نہیں ہوتا۔ وہ انگت شہادت اٹھائے درخزئی خانزادہ کی نشیلی آنکھوں میں دیکھتے قررائی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کی بات پر پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کم سن 18 سال کی لڑکی نہیں تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی ایک عورت تھی، وہ بیوی تھی جسے اپنے عشق میں شراکت گوارا نہ تھی۔ تمہارا ہوں میری جان، صرف تمہارا۔ درخزئی خانزادہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ عنایت ایک جھٹکے سے اسے علادہ ہوتے اس کے ہونٹوں کے زخم پر انگلی رکھ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے درخزئی؟ عنایت نے اس کے زخم کی گہرائی کو انگلی سے محسوس کرتے پوچھا۔ کچھ نہیں سوین، وہ یکدم گڑبڑایا تھا۔ عنایت اس کا بینڈیج کیا ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ اس کی کان سی آنکھوں میں سوالات تھے۔ سوین میری جان، یہ وہ میرے گارڈز پر حملہ ہوا تھا، میں انہیں ریسکیو کرنے گیا تب یہ چوٹیں آئیں۔ وہ اپنی پچھلی سرخ و سفید گردن کو رب کرتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے مجھے جگایا تک نہیں؟ عنایت کے سوال پر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ہونٹ، ہاتھ سینہ تک زخمی ہو چکے ہیں، ان پر اپنے جادوئی ہونٹوں کا مرہم لگاؤ۔ تم ہوگے ایک شکی بے رحم بیوی کی طرح سوال پر سوال کیے جا رہی ہو۔ وہ اسے اپنی چاشنی بھری باتوں میں الجھاتے اس کی گردن پر جھکے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ زخمی لبوں سے چھونے سے درخزئی خانزادہ کو اپنے ہونٹ جنجناتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ پھر بھی عنایت کو شدت سے چوم رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے عنایت کے اگریسو ہونے سے ڈر گیا تھا۔ مقابل کے پیٹ میں اس کے وجود کا حصہ پل رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کو کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ وہ اسے شدت سے چومتے ہوئے اس کے کندھوں سے سلیو لیس نائٹی کھسکا گیا تھا۔ درخزئی، عنایت نے اس کی بے باکی پر اسے مدھم لہجے میں پکارا تھا۔ جب عشق کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے خان کو سہنا بھی دن رات پڑے گا۔
وہ اسے گود میں اٹھائے باتھ ٹب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخزئی عنایہ کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ اسے لیے نیم گرم پانی سے بھرے ٹب میں داخل ہوا تھا۔ وہ ٹب کے گرم پانی میں لیٹتے عنایہ کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ درخزئی عنایہ نیم گرم پانی کی حدت پر پرسکون ہوتے اس کے چوڑے سینے سے لپٹتے آنکھیں موند گئی تھی۔ ہے ماہسوین، ایسے نہیں چلے گا، زخم دیا ہے، اب مرہم بھی رکھو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، کون سے زخم پر؟ اس زخم پر رکھ دوں؟ وہ درخزئی خانزادہ کے ہونٹ کے زخم پر جھکتے اپنے زبان کا مرہم رکھ گئی تھی۔ عنایہ کے لمس پر درخزئی خانزادہ کی گردن میں گلٹی سے ابھر کر مہدوم ہوئی تھی۔ وہ عنایہ کو اسی لمحے پیچھے کر گیا تھا۔ عنایہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کسی کے دیے زخم کو چھوؤ، یہ مجھے گوارا نہیں، میری جان۔ وہ اسے بالوں سے جکڑے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں شدت سے پیوست کیے اس کے لبوں کو شدت سے چومنے لگا۔ عنایہ اس کی شدت پر گلاب کی طرح سرخ ہوتے ہلکان ہوئی تھی۔ ابھی کہاں میری جان، اس خان کو سہنا آسان نہیں، ساری عمر دن رات مجھے ایسے سہنا پڑے گا، میں تم پر رحم نہیں کھانے والا۔ وہ بے رحمی سے بولتے اس کی کمر کو سائیڈوں سے مٹھیوں میں جکڑے اسے اپنے اوپر کرتے اس کی گہرائیوں کو لبوں سے چھونے لگا۔ عنایہ کی سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ درخزئی خانزادہ مسکراتے ہوئے باتھ ٹب سے اٹھتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ عنایہ نے سردی سے کپ کپاتے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سردار اب اتنا بھی بے رحم نہیں، اپنے ہونے والے بچے کی ماں سے اتنا بے رحم سلوک کرے۔ وہ مسکراتے ہوئے عنایہ کی پیشانی کو چوم گیا تھا۔ سیدھی طرح کہیں درخزئی، آپ خان ہیں، ترم خان نہیں جو دن رات صرف رومانس کرتے پھریں۔ عنایہ اس کی زخمی چٹانی سینے پر انگلی پھیرتے شرارتی انداز میں بولتے درخزئی خانزادہ کو قہقہ لگانے پر مجبور کر چکی تھی۔ یہ تو تم مجھے اکسا رہی ہو مس امریکہ۔ وہ ہنستے ہوئے کمر میں بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے اس پر جھکے، اس کی گردن اس کی گہرائیوں پر شدت سے دانت گاڑتے اس کے پیٹ میں بہت ہلکے ہاتھوں سے گدگدی کرنے لگا۔ عنایہ کی سسکاریوں کے ساتھ اس کی ہنسی کی جلترنگ گونجی تھی۔ میری کم عمر بیوی اب اتنی بھی معصوم اور کم عمر نہیں، اپنی اداؤں اور باتوں سے میرا خون گرمانا جانتی ہے۔ وہ اپنی بے باکیاں بڑھاتے بے ترتیب سانسوں سے اس کے کان میں جھکے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ عنایہ کی ہنسی کے ساتھ اس کی سانسیں بھی بے ترتیب ہوئی تھیں۔ سیدھی طرح کہو، تمہارا میرے بغیر گزارا نہیں، تمہیں اس وقت یہ سب کچھ کرنا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ عنایہ اس کی بے باک حرکتوں اور اس کی بے باک سرگوشیوں پر سرخ گلاب ہوتے اپنے کندھوں سے اپنی نائٹی کی اسٹرپ اوپر کرنے لگی۔ اب اوپر کیوں کر رہی ہو، نیچے کرو۔ وہ عنایہ کا سرخ چہرہ دیکھتے محظوظ ہوتے اس کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ عنایہ اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو تمہاری سچ میں جان نکالتا۔ درخزئی خانزادہ اس کے بالوں کو چومتے بے حد نرمی سے اسے تکیے پر لٹاتے اس پر حاوی ہوا۔ عنایہ اسے دیکھتے سرخ گلاب ہوتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی ہتھیلی بے حد نرمی سے چومتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا فون شد و مد سے بج اٹھا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ کال ریسیو کرتے فون کان سے لگائے بولا، سر آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے، یہاں پولیس بھی آ چکی ہے۔ نرس کی بات پر وہ جم مارتے عنایہ کے اوپر سے اٹھا تھا۔ کسی بھی صورت میں پولیس اس کے کمرے تک نہ پہنچے۔ وہ فون پر ہراتے ہوئے فون بند کرتے کمرے کی الماری سے اپنی جیکٹ نکالتے پہننے لگا۔ عنایہ بیڈ سے اٹھتے درخزئی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ سوین میری جان، ایمرجنسی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ عنایہ کی پیشانی چومتے تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ ٹی شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہن کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ وہ اسی وقت حویلی آیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ مرر میں خود کو مغرورت سے دیکھتے مرر میں سے نظر آتے عائش کے عکس پر اپنی گہری نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر گہری نیند میں خود پر کمبل لیے محو استراحت تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں اس کی باہوں میں دبوچے تکیے پر تھیں۔ وہ تکیے سے لپٹے گہری نیند میں غرق تھی اور اس کی سانسوں کا مدھم ساز جیسے پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ وہ اس کی دسترس میں آئی ہوئی عورت تھی، تکیہ اس کی باہوں میں چبھا تھا۔ زاویار خانزادہ سے بغور دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے تکیے کو آزاد کرتے اسے سیدھا کر گیا تھا۔ وہ اس وقت گلابی رنگ بے حد ڈھیلے سے فراک میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال سلکی بال تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ گہری نیند میں گم سانسوں کا مدھم زیرو بم بھر رہی تھی۔ زاویار کی نگاہیں اس کی شہزادیوں جیسے مغرور تھیکے نقوش پر تھیں۔ اس کا سرخ و سفید ہاتھ بے حد نرمی سے عائش کے سنہرے بالوں کو چھو رہا تھا۔
وہ اس پر جھکے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے بالوں کی نرمائٹیں محسوس کر رہا تھا، اور وہ تھوڑا مزید جھکے اس کے بالوں سے آتی مہک اپنے اندر اتارنے لگا۔ زاویار خانزادہ کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ مقابل کا اپنے بالوں سے عشق عجب سا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے بالوں کا خیال رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ ابھی بھی سنہری بال مدھم روشنیوں میں سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ان سے آتی خوشبو بتا رہی تھی اس نے انہیں تازہ تازہ شیمپو کیا ہے، ان میں تادیر برش کیا ہے۔ اکثر اسے رات میں بالوں میں برش کرتے دیکھا تھا۔ عائش ملک اتنا عشق اپنے بالوں سے، وہ اس کے نکوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے ہوئے مدھم سی سرگوشی کر گیا تھا۔ سوچتا ہوں عائش ملک اپنے بالوں سے اتنا عشق کر سکتی ہے تو جب کسی مرد سے عشق کرے گی تو کیسا عشق ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے آئی برو چکا گیا۔ میں بتاؤں کیسا عشق ہوگا؟ وہ اب اس کے کان میں مزید چکا تھا۔ خطرناک، جان لیوا، بے درد، سولی پر لٹکنے والا۔ وہ سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے عائش ملک کی نیلی آنکھوں میں زاویار خانزادہ کے لیے جتنی نفرت بھی ہو، مگر وہ عشق صرف سردار زاویار خانزادہ سے ہی کرے گی، کیونکہ عورت اپنی زندگی میں آئے ہوئے پہلے مرد کو کبھی نہیں بھول سکتی، اور سردار زاویار خانزادہ جیسے سحر انگیز مرد پر اس کی اپنی عورت دل نہ ہارے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس پر جھکے اپنے مقناطیسی آنکھیں اس کے نقوش پر گاڑے مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ مگر افسوس، نہ تمہاری قدر کبھی سردار زاویار خانزادہ کو ہوگی، نہ تمہارے عشق کی۔ اذان ملک سے بدلہ لے کر میں تمہیں اپنی پناہوں سے آزاد کر دوں گا، کیونکہ میرا بن کر رہنے کا مطلب تمہاری خوبصورتی کو گن لگ جانا، اور سردار زاویار خانزادہ اتنا بھی ظالم نہیں ہے، وہ تمہاری بے پناہ خوبصورتی کو گن لگا دے۔ یہاں کا ظالم سردار تمہاری آرام دہ زندگی تمہیں ضرور لوٹائے گا، وہ خود بحفاظت تمہارے بنگلے پر چھوڑ کر آئے گا۔ وہ اس کی گلابی پیڑی زدہ ہونٹوں پر نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے لبوں کی خشکی محسوس کرتے وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ اس کا سختی سے حکم تھا وہ بیڈ پر اسے اس کی پسندیدہ نائٹیز اور لبوں پر سرخ رنگ سجائے ملے۔ اس کے اس گلابی فراک کے گلے پر چکنائی کا سٹین لگے دیکھ کر زاویار خانزادہ کے نقوش کے زاویے بگڑے تھے۔ اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھائے واش روم کی طرف بڑھا۔ اوہنوز اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی گہری نیند پر مزید بڑکا تھا۔ وہ تو رات کو اس کی باہوں میں ذرا سا حرکت بھی کرتی تھی وہ گہری نیند سے اٹھ جاتا تھا۔ اس کی نازکی، اس کے نرم ہاتھوں کی انگلیوں کا گداز، وہ اس کی گرم سانسیں اپنے سینے اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ نیند میں بھی بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے لمس اس کی باہوں کو محسوس نہ کر سکی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی جان لیوا خوشبو، وہ ہر وقت خود کو بے حد مہنگی خوشبو سے مہکائے رکھتا تھا۔ وہ اس کی سینٹ اور جسم کی ملی جلی خوشبو بھی محسوس نہ کر سکی تھی۔ زاویار خانزادہ انگیٹھی میں جلتے شعلوں کی مانند دہکا تھا۔ وہ واش روم کا دروازہ کھولتے، واش روم میں داخل ہوتے، روف شاور کی طرف بڑھا۔ ٹیپ کا نوب گھماتے وہ ٹھنڈا پانی آن کرتے۔ وہ اسے نیند میں ہی شاور کے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ عائش برفیلے پانی کی بچھاڑ پر بری طرح چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کی باہوں میں سمائی تھی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے علیحدہ کرتے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ ایک پل کے لیے زاویار خانزادہ گڑبڑا گیا تھا۔ اس کی نیلی سہمی آنکھیں نیند سے گلابی ہو رہی تھیں۔ پرکشش بے انتہا خوبصورت نقوش سہمے سے تھے۔ وہ گہرے سانس بھرتی اپنی نیلی سہمی سی آنکھوں کو جھبکتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نیند سے اٹھی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈگمگاتی بھیگتے ہوئے آنکھیں خطرناک حد تک کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ برفیلا پانی اس کے سنہرے بالوں کو بھگوتے اس کے فراک کو بھگو چکا تھا۔ اس کا فراک جسم کے ساتھ چپکے قیامت خیز نظارے پیش کر رہا تھا۔ جسم کے ساتھ چپکی گلابی فراک میں اس کے بدن کی رہنائیوں پر زاویار خانزادہ کے دیے ہوئے نشانات اس کے بدن کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے۔ وہ زاویار کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنے قدم دیوار میں سماتے جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ وہ اس قدر خوبصورتی رکھتی تھی کہ اس کی خوبصورتی عابد و زاہد کو ڈگمگا سکتی تھی، مگر وہ سردار زاویار خانزادہ تھا۔ سامنے کھڑی عورت کی بے پناہ خوبصورتی اسے یوں اپنے جوان جذبوں کو پورا کرنے کے لیے ہی ڈگمگانے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر وہ اس کے دل تک رسائی تا قیامت تک حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف ارتضیٰ کے قاتل کی بہن، ونی میں آئی ہوئی ایک بے مول سی لڑکی تھی، جس پر زاویار خانزادہ کبھی نہیں مار سکتا تھا۔ وہ اپنی اودہم مچ جاتی دھڑکنوں کو سامنے کھڑی لڑکی کی بے پناہ خوبصورتی سے مشروط کر گیا تھا۔ کیا کہا تھا عائش ملک؟ جب میں کمرے میں آؤں تو مجھے مہکی سی ملو۔
وہ اس کے قریب ہوتے اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا، زاویار، پانی بہت ٹھنڈا ہے، میں مر جاؤں گی۔ عائش کپ کپاتے لبوں سے ٹھٹرتے ہوئے بمشکل بولی۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر بہتے پانی کی دھار دیکھتے مدہوش ہوتے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ ابھی گرم کر دوں گا، وہ باری آواز میں بولتے ہوئے ناپ گھماتے اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس کی نازکی اپنے سینے سے رب کرنے لگا۔ وہ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھتے مزید سہمی تھی۔ عائش ملک، لگتا ہے تمہیں نرم گرم بستر میں میری قربت نہیں پسند، جو تمہاری کمر کا درد ختم ہو چکا ہے۔ وہ اس کے ایک ایک نش کو گرم نگاہوں سے دیکھتے خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے پر ہاتھ جمائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد گرم پانی کی بوچھاڑ سے سلگتے سسکاریاں بہہ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ رخ پلٹے خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، شاور کے نیچے کھڑا ہوتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ پانی بے حد گرم ہے میری جان، مگر تم سے کم گرم۔ تم تو بھڑکتی آگ کا گولا ہو۔ مجھے لگتا ہے مجھ پر آگ اثر نہیں کر سکتی جتنا تمہارے بے پناہ خوبصورت بدن کی گرمی کرتی ہے۔ میں جل جاتا ہوں، دہک اٹھتا ہوں، وہ باری آواز میں بولتے ناپ گھمائے ٹھنڈا پانی اون کر گیا تھا۔ برفیلی پانی کی بچھاڑ پر عائش چیخی تھی۔ وہ اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹائے مدہوشی سے آنکھیں موند گیا تھا۔ تمہارے بدن سے لپٹتے مجھے یہ برفیلا پانی بھی آگ کی طرح محسوس ہو رہا ہے، کیا تمہیں نہیں محسوس ہو رہا؟ وہ باری آواز میں بولتے اس کی گردن پر پھسلتے پانی کے قطروں کو لبوں سے چن گیا تھا۔ آج کے بعد تم میری حکم عدولی کرنے کا 100 بار سوچو گی۔ مجھے تم ہمیشہ میری پسندیدہ نائٹی میں لپٹے ملو گی، اگر یہ لمحے تمہیں یاد رہے تو، ورنہ میں ہوں نا ریوائنڈ کروانے کے لیے۔ اسے بے باکی سے آنکھ مارتے اس کے جسم کے ایک ایک کرتے تمام پردے اتارتے چلا گیا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں کی سراسیمگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں گیلے فرش پر پڑے اپنے لباس پر گڑی تھی، جہاں زاویار خانزادہ کے جسم کا ہر پردہ بھی اس کے گیلے فرش کی زینت بنتا جا رہا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے چلا گیا تھا۔ واش روم میں گہری اور بے ترتیب سانسوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑا اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے کافی پرسکون سا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ گرم ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ ڈریسنگ روم سے اس کی سسکیوں کی آتی آواز پر زاویار خانزادہ بے پرواہی سے سر جھٹک گیا تھا۔ وہ خود پرسکون ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آنکھوں میں واش روم میں بیتی پرفسوں گھڑیوں کا عکس لہرا رہا تھا۔ وہ اپنے محسوس سٹائل میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ عائش کی بڑھتی سسکاریوں پر زاویار خانزادہ کے دماغ کی تنابیں یکدم تنی تھی۔ اس کے ماتمی سسکاریوں کو وہ مزید نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ عائش، وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ اس کی سسکاریوں پر عائش کی سسکاریاں تھمی تھی۔ وہ اسی لمحے ڈریسنگ روم سے بلو کلر کی سلک کی نائلٹی پہن کر نکلی تھی، جس کے گاؤن کی ڈوریاں بندھی نہیں تھی۔ اس کی دہاڑ پر ایسے ہی باہر آ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس پر گہری نگاہ ڈالی۔ وہ سرخ بھیگے چہرے کے ساتھ کھڑی اپنی سسکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ اسے نائٹی میں دیکھتے محظوظ ہوتا گہرا مسکرایا تھا۔ یقیناً اس کی نازک بیوی واش روم میں بیتے لمحے ریوائنڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو ہر بار ایسا چاہتا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے نرمی سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ایسا بھی کیا کیا ہے میں نے؟ جگہ ہی تو بدلی ہے، باقی سب کچھ تو وہی کیا جو تمہارے ساتھ روز کرتا ہوں۔ آج ان ماتمی سسکیوں کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ زاویار خانزادہ نے کافی نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اسے واش روم میں کافی سکون دے چکی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم ہوا تھا۔ ماتمی سسکیوں کی گونج تو روز ہوتی ہے۔ آگے پیچھے آپ مجھ پر اپنا یہ پہاڑ جیسا وزن ڈال کر میری سسکیوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں جواب دیتے زاویار خانزادہ کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ میں ڈھال چکی تھی۔ یعنی تمہیں اپنی قربت دینے کے بعد اپنی پناہوں سے آزاد کرنے کا مطلب تمہارا یہ بے سرا راگ سننا ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا۔ میری کمر میں درد ہو رہا ہے زاویار، عائش نے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ اب تمہاری کمر کا قصور ہے میری جان، آج تمہاری کمر درد کر رہی ہے، سمجھ سکتا ہوں۔ آگے پیچھے بیٹھ کے نرم گدے پر بھی تمہاری کمر درد کرتی ہے۔ اب میں تمہاری کمر کے درد کی وجہ سے خود پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ عائش کی گیلی لٹیں نرمی سے کانچ کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری کمر کا پورا خیال رکھوں گا، بہت نرمی سے تمہیں چھوؤں گا۔
مجھے یہ بتاؤ، تمہیں ہر وقت کمر کے درد کا راگ الاپنے کا کس نے مشورہ دیا؟ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بے حد نرمی ملائمت سے پوچھا۔ زینب آنٹی نے، وہ معصومیت سے بتاتے بے حد خوفزدہ ہوتے خاموش ہو گئی تھی۔ ہوں۔ زاویار میں استزائیہ مسکراتے ہنکار بھرا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی جتنی بھی تیز مگر زاویار خانزادہ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی تو وہ 18 سال کی کم عمر لڑکی جو اس کی مکمل اس کی دسترس میں اس کی ملکیت میں تھی۔ اور کیا کیا مشورے دیے اس نے تمہیں؟ زاویار کا لہجہ برفیلا ہوا تھا۔ مجھے کہا کہ میں اس وقت روتے ہوئے آپ کو یہ سب کہوں گی تو آپ شاید مجھ پر رحم کھا لیں۔ وہ زاویار کی سرد سرخ نگاہ پر نگاہیں جھکائے بتاتی چلی گئی تھی۔ اپنے بستر کی ساری باتیں بتاتی ہو ملازماؤں کو؟ زاویار خانزادہ کی گرج پر اس کی باہوں میں شدت سے لرز اٹھی تھی۔ بتاؤ؟ وہ اس کی جھکی نگاہوں پر قہربار نگاہ ڈالتے اس کا چوڑا دبوچ گیا تھا۔ نہیں زاویار، میں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہیں خود ہی پتہ چل گیا میں آپ کی قربت سے ڈرتی ہوں۔ میری کمر میں درد ہوتا ہے، آج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بمشکل کہا تھا۔ وہ اس کا جبڑا بے رحمی سے دبوچے ہوئے تھا۔ عائش ملک، اپنا دماغ، اپنی زبان، اپنا جسم میرے حکم کے تابع کر دو، پھر تمہیں کسی چیز سے ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ پہلی رات ایک بات کہی تھی تم سے کہ اپنی زبان کا استعمال کم سے کم کرنا۔ میری مار میرے غیظ و غضب سے بچی رہو گی۔ تمہیں اپنی زبان کے جوہر دکھانے پر بھی ہمیشہ تھپڑ پڑے ہیں۔ میں نے کبھی تمہیں بغیر کسی وجہ کے مارا؟ وہ سرد لہجے میں بولتے سوال کر گیا تھا۔ میرا ونی میں ہونا ہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ کو میری زبان سے مسئلہ نہیں، میرا ارتضیٰ خان کے قاتل کی بہن ہونے سے ہے۔ عائش کے جواب پر وہ اندر تک سلگ اٹھا تھا۔ وہ تو کبھی نہیں بھول سکتا تھا وہ ارتضیٰ کے قاتل کی بہن ہے۔ وہ خود بھی وقتاً فوقتاً جتاتی رہتی تھی۔ میری طاقت، میرا غرور، میری زندگی کا اصول ہے۔ جتنا ہو سکے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جہاں گزری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جہنم میں کسی کو سکون پاتے دیکھا ہے؟ عائش، اس کی بات کاٹتے ہراتے ہوئے اسے دونوں شانوں سے جکڑ گیا تھا۔ عائش اس کی ہراہٹ پر خاموش ہوتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ڈھیلا ڈالا لباس پہن کر، سر پر اچھی طرح چادر اوڑھ کر، 2 کپ کافی کے زرق کی حویلی کے پچھلے لون کی طرف لے کر آؤ۔ وہ برفیلے لہجے میں حکم دیتے دروازے کی طرف بڑھتے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے اپنی زخمی سسکاریوں کو دباتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار اور زرق خانزادہ حویلی کی پچھلی طرف کھڑے ریلنگ پر دونوں بازو ٹکائے دریا کا شور سن رہے تھے جو نیچے کی طرف بہہ رہا تھا۔ ارد گرد سرسبز پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں برفیلی ہواؤں سے سرخ پڑتے چہروں کے ساتھ گہرے سانس لیتے دریا کو بہور دیکھ رہے تھے۔ زاویار اسے زمر کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، زرق خانزادہ پراپرٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ زرق خانزادہ سکن کلر کے ٹراؤزر پر سکن کلر کی ہائی نیک پہنے ہوئے تھا جس پر گرم نیک پہنے ہوئے تھا۔ زاویار سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ لالا، زرق خانزادہ نے گہرا سانس لیتے بات کا آغاز کیا۔ آہ! نسوانی چیخ پر زاویار اور زرق خانزادہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ بھاگتے ہوئے اس نسوانی چیخ کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا یہ چیخ کس کی تھی، اس لیے تو جیسے جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ راستے میں بڑے اونچے نیچے پتھروں پر بھاگ رہا تھا۔ وہ یکدم رکا تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر خون بہہ رہا تھا۔ کافی کے کپ اس کے قریب ٹوٹے پڑے تھے۔ اس کی سیاہ شال اس کے بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اسے نرمی سے شانوں سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ زاویار، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ زاویار کے غصے سے لرزتے ہوئے روتے ہوئے وضاحتیں دے رہی تھی۔ زاویار کی نگاہ اس کی پیشانی سے بہتے خون پر جمی تھی۔ وہ اسے بے حد نرمی سے اپنے سینے میں بینچ گیا تھا۔ زاویار پلیز مجھے مارنا مت، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ وہ پیشانی پر لگی چوٹ کے درد سے چور ہوتے اس کے غصے سے لرز رہی تھی۔ وہ اسے تھپڑ مارتا تو وہ سہن نہ کر سکتی۔ کام ڈاؤن، نہیں کچھ کہتا، اسے سینے میں بینچے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ عائش، زرق خانزادہ کی بلند آواز پر زاویار خانزادہ نے مڑتے ہوئے زرق کو دیکھا جو بے یقینی سے عائش ملک کو زاویار خانزادہ کے سینے میں سمائے لرزتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرق! عائش نے زاویار کے سینے سے سر اٹھاتے زرق کو دیکھتے کپ کپاتے لبوں سے بے آواز پکارا۔ دوسرے پل وہ زرق خانزادہ کو دیکھتے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے زرق کی طرف ان اونچے نیچے پتھروں پر بھاگنے لگی۔
اس کی شال اس کے شانے سے نیچے لہرا رہی تھی، اس کے سنہرے بھیگے بال، اس کی کمر۔ زاویار خانزادہ ہون اتری نگاہوں سے اپنی بیوی کو اپنے بھائی زرا خانزادہ کی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔